صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر خلق کلهم فكالنبيين في خلق وفي خلق فكالنبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً عاجزاً محبتاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کو نگاہ مصطفیٰ، نور مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ والا بنا دے، تاکہ ہم رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل ہو جائیں۔ آیت مبارکہ جس کی زیارت کا آج ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 56، جو غالباً پچھلے ہفتے سے ہماری چل رہی ہے۔ اور آیت مبارکہ کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد اس کے، موتکم تمہاری موت کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو یا شکر گزار ہو جاؤ۔ تو اس کا با محاورہ ترجمہ کیا ہوگا؟ پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے پورا جائزہ لیا تھا، آیت نمبر 56 سے پہلے جتنی بھی آیات تھی ہم نے اس کا سارا خلاصہ دیکھا تھا، اور خلاصہ دیکھنے سے مقصد ہمارا کیا تھا کہ ہمارے ذہن میں قرآن کا پورا ایک راستہ، ایک سلسلہ بنتا ہوا آئے، تاکہ ہم قدم قدم، اس کو کہتے ہیں قرآن سے تزکیہ اور ہدایہ لینا، طہارہ لینا، اور پھر اپنا محاسبہ کرنا، اپنا مراقبہ کرنا، اپنا تجزیہ کرنا، اور پھر قرآن کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور پھر ہم اللہ کی محبت و قربہ کے قابل ہو جائیں۔ یہ ہوتا ہے قرآن سے منزلیں اور مرتبے طے کرنا۔ تو جو ہم نے جائزہ لیا تھا ساری آیات کا، آیت 56 سے پہلے جو آیات تھی اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا، یا آپ کو سیکھنا چاہیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اب تک آپ کو یہ سمجھ آ جاتی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا سمجھایا ہے۔ اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ دو گروہ ہیں، بیسیکلی دو گروہ ہیں، یہاں تک جو سارا بیان ہوا ہے نا، دو گروہ سامنے آئے ہیں، ایک گروہ ہے دائیں ہاتھ والا، ایک گروہ ہے بائیں ہاتھ والا۔ تو یہ آپ نے سیکھنا ہے، ان آیتوں سے سیکھنا ہے، یہی تو میں نے یہیں سے تو سیکھا ہوا ہے کہ دائیں ہاتھ والا جو گروہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمین ہے، متقین ہے، ہدی للمتقین ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ مفلحون مومنین ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس میں محسنین ہیں، صالحین ہیں، یہ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بائیں ہاتھ والے گروہ کا بھی ذکر فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ظالمین ہیں، جاہلین ہیں، غافلین ہیں، منافقین ہیں، فاسقین ہیں، مجرمین ہیں، کافرین ہیں، مشرکین ہیں، اور ماکرین ہیں، مکر کرنے والے۔ تو آپ کو سمجھ آیا کہ ہم جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بس مسلمان ہی ہیں اس سے آگے ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ مسلمان سے آگے بھی تو ہمیں پورا یہ ایک سفر ہے نا، یہ پورا ایک سلسلہ ہے، ہم نے مسلمان سے آگے بھی تو جانا ہے۔ مسلمین ہیں ہم، تو اس کے آگے پھر ہمیں ہونا چاہیے متقین، پھر ہمیں کوشش متقین کی کرنی چاہیے۔ لیکن ہم ساری زندگی
مسلمان ہو کے تو مسلمانی پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں کہ بس جی ہم مسلمین ہیں، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے. حالانکہ یہ تو سٹارٹ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کسی کو آپ کہو کہ اس کو نرسری میں داخلہ اس کو دلوا دیا ہے اور اس کو علی باپ پڑھنا آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں اب وہ ساری زندگی نرسری میں بیٹھا رہے کہ مجھے پڑھنا آ گیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پڑھنے سے آگے درجے بھی ہوتے ہیں، پھر آگے درجات کے آگے پھر مقامات بھی ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب تو تبھی ملے گا نا جب ہم روحانی، ایمانی، نورانی، قرآنی ترقی اور تسلسل کے ساتھ چلتے رہیں گے. تو یہ ہمارے ذہن میں پورا ایک نقشہ بننا چاہیے تھا کہ اور پھر ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. یہ ہے قرآن سے اپنا جائزہ لینا کہ میں کس گروہ میں آتا ہوں، دائیں ہاتھ والے گروہ میں ہوں کہ بائیں ہاتھ والے گروہ میں ہوں. تو آپ اس طرح سے اپنا جائزہ لیں کہ اگر میرے اندر زیادہ جو صفات ہیں اگر وہ دائیں ہاتھ والوں کی ہیں تو پھر میں دائیں ہاتھ میں سے ہوں، اور اگر میرے اندر زیادہ جو حرکات ہیں وہ بائیں ہاتھ والوں کی ہیں، ظالمین، جاہلین، غافلین، مجرمین، منافقین، مشرکین کی ہیں، تو پھر میں بائیں ہاتھ والوں میں سے ہوں. یہ آپ نے سیلف اسیسمنٹ جسے کہتے ہیں نا، سیلف انالیسس، سیلف ایگزامینیشن، اپنا جائزہ لیں، اپنے اندر اپنا تجزیہ کریں کہ میں کس گروہ میں آتا ہوں. پھر وہاں سے آپ کی جس گروہ میں آپ آتے ہیں نا، وہاں سے پھر آپ اپنی ترقی اوپر کی طرف، روحانی ترقی، ایمانی ترقی شروع کر دیں. لیکن ہم تو وہیں کے وہیں بیٹھے رہتے ہیں، آیتیں پڑھ کے گزر بھی جاتے ہیں لیکن اپنے حال کا جائزہ نہیں لیتے، جس کی وجہ سے ہماری کوئی روحانی ایمانی ترقی نہیں ہوتی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو، وہی میں آپ سے بار بار کہتی ہوں، اقرا پہ چھوڑا ہوا ہے. اقرا سے آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تفکر کرو، تدبر کرو، اس قرآن تفقع کرو، اس کو سمجھو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قرآن سے اپنا تزکیہ کرو، من کا تزکیہ کرو. جب آپ اپنا جائزہ لیں گے تو تزکیہ ہوگا نا، تزکیہ کرو. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں حکم دیتا ہے اس قرآن سے پھر ہدایہ لو، یہ ہدایت ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قرآن کی پیروی کرو، اتبعوا، پیروی کرو. تو آپ سوچیں، ہم نے تو قرآن کو پہلے ہی قدم پر چھوڑا ہوا ہے، اور کافی کہتے ہیں نا زندگی ہماری آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، ہم نے قرآن کو اقرا پہ ہی رکھ کے خوش ہو رہے ہیں. بس پڑھنا تو آتا ہے نا، پڑھ تو لیا نا، ختم تو کر لیا نا، اس طرح. تو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ جتنا مرضی آپ اس کو کہتے ہیں نا سیکھ لیں پڑھنا، ہے تو یہ پہلا ہی قدم نا، ہے تو یہ اقرا ہی. جب تک آپ اس کا ترجمہ، جب تک آپ اس کا معنی، مفہوم، تفسیر، اس کی جو اسرار و رموز، اس کے اندر جو گہرائیاں ہیں، خزانے ہیں، جب تک آپ ان کی طرف نہیں جائیں گے، آپ اقرا پہ ہی کھڑے ہیں، اور یہ پہلا ہی قدم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو پھر اس لیے کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو چلائے، جو آپ کو اگلی منزلیں اور اگلے قدم اور اگلے مرتبے سمجھائے کہ اقرا سے آگے تو ابھی راستہ آغاز ہوا ہے، ابھی تو یہ آغاز ہے، اور ہم آغاز کو ہی انجام بنا کے یعنی کہ بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑے پہ ہی ہم جسے کہتے ہیں نا اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ یہ اللہ نے دنیا کے لیے کہا ہے، تھوڑے پہ اگر رہنا ہے نا تو اللہ کہتا ہے دنیا متاع قلیل ہے، دنیا تھوڑی لے کے بیٹھ جاؤ، گزارا جیسے ہوتا ہے نا بندہ سوچتا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو دنیا کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ دنیا کو تھوڑا رکھو، مختصر رکھو، کم رکھو، کیونکہ یہ فنا ہے. آپ سمجھ رہے؟ لیکن قرآن تو ایک بقا والی لوح محفوظ سے ہمارا ایمان محفوظ کرنے کے لیے آئی ہوئی کتاب ہے. اس کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انتہا تک لے کے جاؤ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلا ظلم تو ہم نے یہی کیا ہوا ہے، جس سے ہم بالکل بے خبر ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو نماز روزہ پڑھ لیا، کر لیا، تو میں اب نہ کسی کا میں نے برا کیا، اب میں تو اپنے آپ کو خود ہی ہم سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں میں تو جنتی، تو میں نمازی.
تو یہی تو باتیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جو کرنے کا کام تھا، جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں دیکھے ہمیں حکم دیا، اس قرآن کو پہلے قدم پر نہ چھوڑ دینا، اس قرآن کو صرف تم اقرار پہ قناعت نہ کر لینا کہ بس مجھے اقرا ہی کافی ہے۔ وہ جو اگر کرنا تھا نا، وہ دنیا کے لیے اپنا اصول رکھو کہ مجھے دنیا کم ہی کافی ہے، مجھے دنیا کی بس بنیادی چیزیں ہی کافی ہیں، بیسک نیڈز میری ہو جائیں اتنا ہی کافی ہے۔ تو وہ تو فنا کے لیے تھا، لیکن ہم نے وہ اصول الٹا کر کے، اس طرح شیطان نے ہمارے سارے اصول جو ہے نا الٹے کیے ہوئے ہیں۔ جو اللہ نے آخرت کے لیے بتائے تھے وہ ہم نے دنیا کے لیے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ دوڑو آخرت کی طرف دوڑو، دوڑو نیکیوں کی طرف دوڑو، ہم دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، دنیا کے مال و متاع کی طرف دوڑتے ہیں۔ نیکیوں کی طرف دوڑنے کی بجائے ہم اپنی خوشیاں اور سٹیٹس ڈھونڈنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جنتوں کو سجا رہا ہوں، مطلب تم بھی جنتیں سجاؤ۔ ہم دنیا سجانے میں اپنا سارا وقت، اپنی صحت، اپنی فرصت ساری ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ سے شدید محبت کرو، شد حب للہ۔ ہم وہ ساری محبت اپنے گھر بار، اپنی آل اولاد پہ اتنی نشاور کر دیتے ہیں، اللہ کے لیے محبت رہ ہی نہیں جاتی۔ شدید تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہم ساری زندگی خاندان کی اور لوگوں کی اطاعت کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہم نے سارے اصول جو اللہ کے دیے ہوئے طریقے تھے، ضابطے تھے، وہ ہم نے سارے بدلے ہوئے ہیں۔ اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اس ظلم سے ہم خود بھی بے خبر ہیں، اس لیے ہم پھر جب بے خبر ہوتے ہیں تو اس کو جہالت کہتے ہیں کہ ہم نے جہالت میں اپنے ہی اوپر اتنے ظلم کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں خود بھی خبر نہیں ہے۔ اس کو پھر قرآن کی نظر میں کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو جاہل، من کے جاہل ہوتے ہیں، جو من کے ظالم ہوتے ہیں، وہ ان کا جو دل ہوتا ہے وہ اندھا دل ہوتا ہے، دل اندھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دیکھیں آپ ایک دفعہ کسی چیز کو نظر انداز کرتے ہیں، حق کو نظر انداز کرتے ہیں، 2 آیتیں نظر انداز کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، 4 کرتے ہیں، 5 کرتے ہیں، پھر ہوتے 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 اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ آپ کے دل کو ہی اندھا کر دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اللہ کہتا ہے دل اندھا ہوتا ہے۔ دل اندھا کہاں سے ہوتا ہے؟ حق سے۔ حق نظر ہی نہیں آتا، آیات کے اندر تفکر تدبر تک بندہ جاتا ہی نہیں ہے، اقرا پہ چھوڑ کے قرآن بند کر دیتا ہے اور دنیا کی باتوں میں تفکر شروع کرتا ہے۔ لوگوں نے کیا کہا، فلانے نے کیا کہا، اس نے کیا بات کہی، میں نے کیا جواب دینا ہے، تدبر ادھر کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر دل اندھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب دل اندھا ہو جائے تو پھر وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بیمار جیسے بندے کو کھانا اچھا نہیں لگتا، اسی طرح جس کا دل قلب مریض ہو جاتا ہے اس کو آیتیں سمجھنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، اس کا دل ہی نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بس میں نے پڑھ لیا، مجھے ثواب مل گیا، اتنا کافی ہے۔ اس کا اور رغبت نہیں ہوتی، جیسے بیمار بندے کو کھانے کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ تو یہ قلب جو ہوتا ہے نا، مریض کی علامت ہوتی ہے۔ پھر جب بندہ مریض ہی رہے، جیسے آپ بندہ کو بیمار ہی ہو، اس کا علاج ہی نہ کراؤ، ہیر وہ مر جاتا۔ اللہ اسی طرح اللہ نے دل کا نظام رکھا ہوا ہے، جب ہم دل کا علاج کسی روحانی طبیب سے، کسی قرآنی طبیب سے نہیں کرواتے تو دل پھر اندھا ہو کے، بیمار ہو کے، پھر وہ مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنا مردہ ہو جاتا ہے کہ آیتیں پڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں، ہمیں رتی اثر نہیں ہوتا۔ آج آپ سوچیں ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ اللہ نے تو نشانی بتائی ہے، آپ کو پتہ ہے سورہ نفال میں اللہ کہتا ہے مومن جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل تڑپنے لگتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ کی آیتیں سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے دیکھے علامات بتائی، آپ مجھے بتائیں ہمارے اندر کوئی علامت ہے ایمان والوں کی؟ کوئی علامت نہیں ایمان والوں کی۔ ہم قرآن کو ایسے پڑھ کے گزر جاتے ہیں جیسے ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، اللہ نے اللہ کی آیتیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ہم نے تو بس پڑھ لی ہے تو بڑا کوئی ہم نے کام کر دیا، ہم سمجھتے ہیں یہ ہم نے پڑھ لیا بڑا کمال کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن تو قرآن، جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ مومن کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ وہ سراپا قرآن ہوتا ہے،
وہ قرآن میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، وہ دنیا کے ساز و سامان میں نہیں ہوتا، وہ قرآن کے خزانوں میں، قرآن کے انوار و تجلیات میں، قرآن کی رحمتوں میں، قرآن کی خوشخبریوں میں، قرآن کی انوار و تجلیات میں مومن تو ہر وقت ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے جب وہ اللہ کا ذکر ہی سنتا ہے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ دل قرآن میں لگا ہوا ہوتا ہے، ہمارا تو دل دنیا میں لگا ہوا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کی خواہشیں، دنیا کی چاہتیں، دنیا کی راتیں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی زینتیں، دنیا کی محبتیں، اتنا ہمارا دل دنیا کی طرف کہتے ہیں نا ڈوبا ہوا ہے کہ وہ مردہ ہی ہو گیا ہوا ہے، مردہ قرآن سے ہو گیا ہوا ہے اور دنیا کی طرف ڈوبا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، ہم پر قرآن کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا، اور دنیا میں کوئی بات کر دے ہم پہ فوراً اثر ہو جاتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ فلاں نے مجھے اتنی بات کہی، میرا دل بہت دکھی ہوا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم مجھے اس نے ایسے بات کی، میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی، آئی فیل سو ہرٹ، مجھے فلاں کی بات بہت میرے دل کو جا کے لگی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں اللہ کی آیتیں کیوں نہیں ہمارے دل پہ لگتی؟ یہ کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ کی آیتیں، اللہ کی باتیں کیوں نہیں ہمارے دل پہ اثر کرتی؟ جبکہ دنیا میں ہمیں کوئی بات کر دے تو ہمارے دل پہ جا کے جسے کہتے ہیں نا سدھی جا کے لگتی ہے، اور تکلیف بھی بڑی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ چھوٹی سی بات کو ہم اتنا ایگزیجریٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو ہم فیل کرتے ہیں اور بہت ہرٹ فیل کرتے ہیں، اور ایک بات کے کوئی بندہ کر دے تو اس کے کئی معنی نکالتے ہیں، اس نے کیوں کہی، اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے مجھے یوں کر دیا۔ میں تو حیران ہوتی ہوں کہ اتنا وقت کہاں سے ہمیں مل جاتا ہے کہ لوگوں کی باتوں کا ہم تجزیہ کرتے ہیں، اس میں ہم تدبر اور تفکر کرتے ہیں۔ یہ تو ہمیں قرآن کی طرف کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں تو، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کی بات، اللہ کی آیت سن کے ہم ایسے ظاہر کرتے ہیں مجھے کچھ ہوا ہی نہیں، مجھے کچھ فرق ہی نہیں پڑا، مجھے کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ لیکن کسی نے کوئی بات کر دی ہو، اس کی اتنی اہمیت ہے، فوراً ہم رسپانس دیتے ہیں، فوراً جواب دیتے ہیں، فوراً رد عمل دیتے ہیں، فوراً سوچنے لگ جاتے ہیں میں نے اس کا رد عمل کیا دینا ہے، میں نے اس کا جواب کیا دینا ہے۔ یہ ہے وہ ظلم جس کی آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، اور آپ اس کو بڑی سمجھداری سمجھتے ہیں، بڑی ہوشیاری سمجھتے ہیں۔ اس نے مجھے بات کی، میں نے فوراً اس کو جواب دے دیا۔ اس کا مطلب ہے آپ اتنے دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ دنیا میں اتنے فنا ہیں کہ آپ نے فوراً اس کو جواب دے دیا۔ اتنے آپ تیار بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے لیے، دنیا کی محبت میں، کہ آپ نے ایک منٹ بھی نہیں لگایا اور فوراً آپ کو ہارٹ فیل ہوا۔ اور ادھر اللہ کی آیت سنی، برسوں گزر گئے سنتے پڑھتے سناتے، تو رتی اثر نہیں ہوتا کہ دل کبھی لرزا ہو، کہ دل کبھی تڑپا ہو، کہ دل پہ کبھی حشیت طاری ہو، میرے کبھی مجھے رونا آیا ہو اللہ کی آیت پڑھ کے۔ اللہ بار بار کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ کبھی میں نے سوچا ہو، کبھی مجھ پہ اثر ہوا ہو، میں پتا تو کروں صراط المستقیم ہے کیا، کہاں ملے گا، کہاں پہ کون سے لوگ ہیں صراط المستقیم، نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے، کبھی نہیں ہم نے سوچا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ ہے ظلم، کہ شیطان نے ہمیں دنیا کی طرف، نفس کی طرف، خواہشات کی طرف، جذبات کی طرف اتنا لگایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی آیات، اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات، اللہ کے پیغامات کو سمجھنے کا ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے۔ اور اگر فرصت مل بھی جائے تو پھر ہم کہتے ہیں دماغ ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ دماغ تو سارا دنیا میں خرچ کیا ہوا، دماغ تو سارا لگایا ہوا فنا میں، دماغ تو سارا لگایا ہوا شیطان کے پیچھے۔ اس لیے اللہ کی جو آیت ہے وہ ہمارے فہم شعور میں آتی نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر اس پہ ہم کہتے ہیں بڑے خوش ہو کے فخر سے میں نے تو پورا قرآن ختم کر لیا۔ لیکن سمجھنے کی جب بات آتی ہے تو ہمیں کچھ بھی سمجھ، کچھ حاصل، یہ جو میں آپ سے کہہ رہی تھی، کیا ہم نے حاصل کیا، اپنا جائزہ لیا کہ میں کس کیٹیگری میں آتا ہوں؟ کہیں میں ظالمین میں سے، یہ جو میں نے آپ کو حال سنایا یہ ظالمین کا ہے، کہ ان کی ساری کوششیں، ساری چاہتیں، ان کی ساری رغبتیں، خواہشیں، محبتیں دنیا کی طرف ہوتی ہیں۔ یہ ظالمین کا حال ہے۔ ابھی تو میں نے آپ کو صرف ایک گروپ کا حال سنایا، ظالمین۔
اللہ نے تو کتنے طبقے بتائے ہیں، کتنے لوگوں کا حال سنایا ہے۔ اللہ نے تو ظالمین، جاہلین، غافلین، منافقین، فاسقین، مجرمین، کاذبین، کافرین، مشرکین، ماکرین، اللہ نے ان سب کا حال سنایا۔ تو آپ سوچو، اگر میں آپ کو ایک ایک کی تفصیل سمجھانے لگ جاؤں تو پورا دن لگ جائے، کون کس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، کس کی کیسی عادات ہوتی ہیں، کس کی کیسی علامات ہوتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہیں سے اللہ والوں کو سب نظر آ جاتا ہے کہ کون کس کیٹیگری کا بندہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے ہر چیز اللہ نے تفصیل سے ہمیں سمجھا دی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا دماغ قرآن کی طرف نہیں ہے، ہماری توجہ قرآن کی طرف نہیں ہے، ہماری رغبت قرآن کی طرف نہیں ہے، ہماری محبت قرآن کی طرف نہیں ہے، ہماری طلب قرآن نہیں ہے، اس لیے ہمارے کچھ بھی پلے نہیں پڑتا۔ اور چونکہ دنیا کی طرف ہماری بہت رغبت بھی ہے، چاہت بھی ہے، خواہش بھی ہے، اس لیے دنیا کی بات فوراً ہمارا دماغ کیچ کرتا ہے، فوراً اس کو سمجھتا ہے، فوراً اس کو سوچنے لگ جاتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے آگے سے، پھر اس کی بات کا نکالتا ہے سارا تجزیہ، اس نے یہ کیوں کہا، کیسے کہا، کہاں سے سنا، کہ کب کہا، دماغ اس کا تجزیہ کرتا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے دماغ کو اس طرف لگایا ہوا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو علامت ہوتی ہے یہ نفسی لوگوں کی ہوتی ہے، جو نفس پرست ہوتے ہیں، صراط الہوا پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں، بظاہر ہم کہتے ہیں ہم صراط المستقیم، ایک دن صراط المستقیم، بار بار دن میں کہتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، صراط المستقیم پر یا اللہ چلا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ لیکن جب عملی طور پہ بات آتی ہے تو ہم کس راستے پر چل رہے ہیں؟ صراط الہوا پر چل رہے ہوتے ہیں، صراط المستقیم پر نہیں چل رہے ہوتے، یا صراط الجحیم پر چل رہے ہوتے ہیں، فسادیوں کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ ایک بات کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، ایک بات کا تجزیہ کر کر کے اس کو بار بار کہتے ہیں نا، اس کو دیکھ کے اس کا جائزہ لے لے کے چھوٹی سی بات کو ہم اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے؟ تو یہ صراط الجحیم والوں کا حال ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں قرآن کے آئینے میں اپنا آپ دیکھیں، ساتھ اپنا جائزہ لیتے جائیں، تاکہ اس طرح پھر ہماری روحانی ترقی ہوگی جب ہم قرآن کے تناظر میں اپنا جائزہ لیں گے کہ میں کس راستے پر چلتا ہوا آ رہا ہوں، میں انعمت علیہم کی علامات میرے اندر ہیں کہ نہیں، جو میں نے آپ کو مومنین کی علامات بتائی تھی کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے آگے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں، تڑپتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اور پھر وہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، کوئی کہتے ہیں نا انہیں برا کہہ دے تو سلام ان کہہ کے گزر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سارے فرائض قرآن میں تدبر، نماز کو قائم کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، طہارت کرتے ہیں، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس سے مجاہدہ کرتے ہیں۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنا تزکیہ کرتے ہیں ہر وقت، قد افلح من تزکا، اپنی زبان پاک، اپنا من پاک، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں۔ یہ صراط المستقیم والے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا، اپنے اندر علامات دیکھیں، کون سے گروپ کی علامات میرے اندر ہیں، ظالمین کی ہیں، جاہلین کی ہیں، منافقین کی ہیں، غافلین کی ہیں، کون سے گروپ کی ہیں، صالحین کی ہیں، متقین کی ہیں، مومنین کی ہیں، کون سے گروپ کی ہیں، آپ کو آج پتہ لگ جائے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن ہمیں آج بتا رہا ہے یہ صالحین ہے، یہ مومنین ہے، یہ گروپ متقین والا ہے، یہ دائیں ہاتھ والا ہے۔ حشر میں تو ہم صرف دیکھیں گے، آپ سمجھ رہے ہو؟ فیصلہ تو ہم نے آج خود کر لیا، جون سا رستہ ہم نے لیا ہوا نا، اگر ہم صراط الہوا پر چل رہے ہیں تو، اور صراط الجحیم پر چل رہے ہیں تو پھر ہم بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ اگر ہم صراط المستقیم جو متقین کا راستہ ہے، مومنین کا راستہ ہے، انعمت علیہم کا راستہ ہے، اس پر چل رہے ہیں تو پھر آخرت میں ہم دائیں ہاتھ والوں میں ہوں گے۔ تو فیصلہ تو آپ نے اپنا خود کیا، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو جائزہ لو تاکہ آپ کو اپنے فیصلے کی سمجھ آئے۔ حشر میں اللہ نے صرف آپ کو
دکھانا ہے، ڈسپلے نہیں ہوتا جیسے بکنگ تو آپ نے آج اپنی کروائی ہے، یہ آپ بکنگ کر رہے ہیں جو ہم بیٹھے ہوئے نا، یا آپ بکنگ کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے دائیں ہاتھ میں جانا ہے، میں نے کون سا درجہ لینا ہے، مسلمین، مومنین، متقی، کون سا، آپ اپنی بکنگ کروا رہے ہیں۔ جیسے آپ کہیں جاتے ہیں ہالیڈیز پہ تو آپ گھر بیٹھ کے بکنگ کرواتے ہیں کہ میں نے فلاں ہوٹل میں رہنا ہے، اور وہ اتنے دو کہتے ہیں نا 2 اسٹار، 3 اسٹار، 4 اسٹار، 5 اسٹار درجے بھی آپ یہاں سے ہی سارے، یہاں بیٹھے آپ آن لائن سارا کچھ بکنگ کروا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ تو یہ قرآن کے تھرو، یہ آن لائن، یہ قرآن کے تھرو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے ساتھ اپنی بکنگ کروا رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے مسلمین کا سودا لینا ہے، متقین کا لینا ہے، مومنین کا لینا ہے۔ آج ہم بکنگ اپنی خود کروا رہے ہیں۔ جب ہم جائیں گے اللہ کے پاس تو جا کر ہم دیکھ لیں گے کیا ہم نے کون سا درجہ اور سودا ہم نے اپنے لیے ریزرو کروایا تھا، بک کروایا تھا۔ اس کی قیمت پھر دیتے ہیں، اس کی قیمت ہم دنیا میں دیتے ہیں۔ کس طرح؟ جب ہم حق کے راستے پر مجاہدہ کرتے ہیں، صراط مستقیم پر چلتے ہیں تو یہ اس کی قیمت ہے۔ جب ہم دکھ، تکلیفیں اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں، لیکن جب ہم حق کے راستے پر چلتے رہتے ہیں نا تو یہ ہم نے پرائس پے کر دیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جتنی ہم دکھ تکلیفوں سے گزریں گے اتنا ہی آپ سمجھ لیں آپ نے جو اپنی بکنگ کروائی تھی وہ اعلیٰ تھی، وہ مقربین کی تھی، وہ مخلصین کی تھی۔ تو جن کی بکنگ اونچی ہوتی ہے پھر ان کو دنیا میں یہاں پر اس کی قیمت بھی زیادہ دینی پڑتی ہے۔ اچھی چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے نا، تو قیمت کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں آزماؤں گا تکلیفوں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، لیکن کیا؟ ثم استقاموا، اگر تم ثابت قدم رہے، اگر تم حق کے راستے پر چلتے رہے تو تمہاری بکنگ جو ہے وہ ریزرو ہی رہے گی تمہارے لیے۔ لیکن اگر ہم نے اس کی قیمت نہیں ادا کی تو پھر وہ جو سودا ہے وہ کینسل ہو جائے گا، وہ بکنگ کینسل ہو جائے گی اگر ہم نے اس کی قیمت ادا نہیں کی۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ یہ باتیں آپ نے سیکھنی ہیں، یہ ان آیتوں سے ہی ہیں۔ یہ صرف میں آپ کو اتنے حصے کا بتا رہی ہوں، جتنا آپ نے 56 تک پڑھا ہے نا میرے ساتھ، میں صرف اتنے حصے کا آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سمجھا کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کچھ بھی ہو جائے دنیا میں، کتنا حسین تمہیں مال و متاع، لیکن سوچ لو یہ سب فنا ہے۔ تو اللہ سمجھا رہا ہے یہ دھوکے کا سودا نہ لینا، یہ آخرت کو چھوڑ کے دنیا کا سودا نہ لینا۔ یہ تم اگر دنیا کا سودا لے لو گے نا، دنیا کی زینتیں، دنیا کی چاہتیں، دنیا کے خواہشیں، دنیا کے مرتبے، اللہ کہتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خرید لی، کیونکہ تم نے اپنے نفس کی کامیابی خرید لی، دنیا کی خوشی خرید لی، تم نے اپنی مرضی خرید لی نا۔ تو اللہ کہتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ تم نے آخرت چھوڑ کر تم نے دنیا کی کامیابی اور وقتی خوشی خریدی، تم نے گمراہی خریدی۔ یہی کچھ تو یہودی کیا کرتے تھے، یہودی یہی تو کیا کرتے تھے، آج تک کر رہے ہیں۔ دنیا کی کامیابی، دنیا کی خوشی، دنیا کی اپنی مرضی، خواہش، طاقت، دولت، دنیا کی خوشی کما رہے ہیں، لیکن کیا؟ اللہ کہتا ہے انہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی تھی یہودیوں نے۔ اللہ ہمیں مثال دے کے سمجھا رہا ہے بنی اسرائیل نے، تم ایسا مت کرنا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں اللہ نے مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے، اس کے باوجود ہمیں رتی اثر نہیں۔ ہم تو اندھوں کی طرح قرآن پڑھ کے گزرتے ہیں، کوئی ہمیں شعور حاصل نہیں ہوتا اللہ کس کی مثال دے رہا ہے اور کیا سمجھا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور دنیا کے لیے دیکھیں، جس دنیا کے لیے ہم فکریں، دنیا کے سارے جھگڑے، دنیا کے ساری خواہشیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اللہ کہتا ہے یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے میرے لیے، جس کے لیے ہم ساری پریشانیاں، سارے کہتے ہیں نا جھوٹے سچے وعدے، جھوٹے سودے، ہم دھوکے، ہم دوسروں کے ساتھ کہتے ہیں نا ہم امانت میں خیانت ہم سب کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ میری نظر میں متاع قلیل ہے۔ تو جس نے قلیل کے پیچھے رب جلیل کا حکم چھوڑ دیا وہ گمراہ ہی تو ہے۔
آپ سوچیں ہم نے کون سا سودا لیا ہوا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر یہ گمراہی کا سودا جب ہم لے لیتے ہیں، دنیا کی خواہش، دنیا کی چاہت، دنیا کی زینتیں، دنیا کے مرتبے، پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر لینے کے باوجود جب ہمیں اللہ کی طرف سے آزمائشیں، تکلیفیں آتی ہیں نا، پھر ہمارے اندر نہ ذکر ہوتا ہے، نہ شکر ہوتا ہے، نہ صبر ہوتا ہے، نہ توکل ہوتا ہے، نہ رضا ہوتی ہے۔ پھر ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈپریس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے سودا ہی غلط لیا ہوا۔ دنیا کا سودا لیں گے تو ظاہر ہے جب دنیا کے سودے میں کمی بیشی ہوگی تو اس کے ساتھ پھر ہمیں بھی ڈپریشن ہوگا، مایوسی ہوگی۔ سودا ہی ہم نے فنا کا لیا ہوا ہے تو پھر ہم نے اپنے آپ کو خود ہی کہتے نا دغا دیا ہوا ہے، اللہ سے جفا کی ہوئی ہے۔ ہمیں سودا لینا چاہیے تھا بقا والا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم بقا والا سودا لیتے نا، اللہ کی رضا والا سودا لیتے، تو دنیا میں تکلیفیں، پریشانیاں آتی بھی نا، ہم کبھی بھی ڈپریس نہ ہوتے، کیونکہ ہمارا سودا اللہ کے ساتھ محفوظ ہے۔ آن لائن جو ہم نے بکنگ کروائی ہوئی ہے وہ ہمیں پتہ ہے وہ سیف ہے، پھر بندہ ڈپریس نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے جو بھی جائے، دنیا کا سامان گیا نا، میرا ایمان تو نہیں گیا نا، میرا رحمان رب تو میرے ساتھ راضی ہے نا۔ اصل سودا یہ ہے کیا؟ ایمان، قرآن اور رحمان اور نبی کا فرمان۔ جنہوں نے یہ سودا لیا ہوتا ہے نا آخرت کا، جنہوں نے یہاں سے بکنگ کروائی ہوتی ہے، وہ نہ کبھی مایوس ہوتے ہیں، نہ کبھی پریشان ہوتے ہیں، نہ کبھی گمراہ ہوتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے دنیا کا سودا لیا ہوا ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، دنیا کی خواہش، دنیا کی زینت، دنیا کے مرتبے، ان کے سودے میں جب اونچ نیچ ہوتی ہے تو پھر آزمائش کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر وہ مایوسی، پریشانی اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سودا ہی غلط لیا ہوا ہے، خسارے والا سودا لیا ہوا ہے، متاع قلیل کا سودا لیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی وہ لاچار کی طرح لاچارے ہی رہیں گے، بے سہارے ہی رہیں گے، آخرت میں وہ خسارے میں رہیں گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو اصل دولت ہے، اللہ نے اس طرف دیکھے ہمیں بلایا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اصل دولت، خزانہ، انوار و تجلیات، یہ قرآن میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا کے سامان میں، سمجھتے ہیں نا، دنیا کا ساز و سامان ہمارے پاس ہو ہم خوش نصیب ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، گھر میرا بڑا خاندان ہو تو میں خوش نصیب ہوں۔ لیکن اللہ ہمیں قرآن سے کیا سمجھا رہا ہے؟ میں کہتی ہوں یہ باتیں آپ کو اس آیتوں سے سیکھنی چاہیے تھی نا۔ اپنی کہتے نا اصلاح، اپنی فلاح، حی علی الفلاح، یہ فلاح کا راستہ ہے جو اللہ ہمیں بتا رہا ہے۔ یہ اصلاح ہم اپنی کریں گے تو فلاح کی طرف جائیں گے نا، پھر اللہ کی رضا پائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم تو آیتوں سے یہ سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے دیکھے ہمیں فلاح کا راستہ بتایا ہے، اللہ نے اپنی رضا کا راستہ بتایا ہے، اللہ نے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ بتایا ہے۔ اصل دولت، خزانہ جو اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں سمجھایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے، جس میں جنتوں تک کے خزانے، جس میں اللہ کی ذات کے سارے کہتے ہیں نا خزانے اس کے اندر ہیں۔ اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا چاہیے، اللہ ہمیں کس طرح دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کس راستے پر دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہم سے کیا اللہ کو پسند ہے، ایک ایک بات اللہ نے خزانے اپنے انوار، اپنے ذاتیات کے، اپنی محبتوں کے، چاہتوں کے، اپنی اللہ تعالیٰ نے پسند کے سارے قرآن میں سمیٹ کر ہمیں عطا فرما دی۔ لیکن آپ سوچیں آج ہم قرآن سے تو بے خبر ہیں، اسی لیے پھر ہم کہتے ہیں نا بے سکون رہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ اللہ نے دیکھیں سب سے بڑی بیماری کا علاج بتایا ہوا ہے، اور یہ آیتیں آپ پڑھ کے گزر گئے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں سورۃ بقرہ کی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں سب سے بڑی بیماری ڈپریشن کا علاج بتایا ہوا ہے۔ اسی کہتے ہیں قرآن میں شفا ہے۔ ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ ہم قرآن کی طرف ہماری رغبت ہی نہیں ہے، چاہت ہی نہیں ہے، ہم دنیا کی طرف دوڑتے ہیں۔ بھئی فلانے کے پاس ڈاکٹر کے پاس، وہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے،
آپ مجھے بتائیں اللہ سے اچھا کون سا طبیب ہوگا؟ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں ہمارا پورا سسٹم، جس نے سسٹم سیٹ کی ہے، آپ سوچو اس کو، اس سے زیادہ کس کو پتا ہوگا کہ اس سسٹم کے لیے کیا بہتر ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم ان کے پاس جاتے ہیں جنہوں نے 4 سال پڑھا ہوتا ہے، 10 سال کوئی میڈیکل اسٹڈی کی ہوتی ہے، اس کے پاس نہیں رہتے جس نے ساری کائنات بنائی اور جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہے گا، جو سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، سب اس کی قدرت، دستے قدرت میں ہے، ہم اس کے پاس نہیں جاتے۔ لیکن دنیا دار جو بیچارے دنیا کے بیکار لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس کہتے ہیں نا تھوڑی سی ہمت، طاقت، صحت ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، ان کے پاس ہم دوڑتے ہیں۔ یہ ہے فنا، ہم نے فنا کے سودے سارے لیے ہیں، اس لیے پھر ہمیں کہتے ہیں نا ہم بے سکون رہتے ہیں۔ تو اللہ نے جو دیکھیں علاج بتایا 38 آیت میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن تابیا خدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس قرآن کی اللہ کہتا ہے تم پیروی تو کرو، تابیا کنڈیشن دیکھیں، شرط۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یہ قرآن پڑھو تو تمہیں شفا مل جائے گی، جو ہم سمجھتے ہیں بھائی یہ جو فلانی دعا ہے نا، یہ فلانی دعا پڑھ لو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، کہتے ہیں کہ نہیں ایک دوسرے کو؟ لیکن وہ مسئلہ جو حل ہو بھی چاہے ہمارا، وہ وقتی ہوتا ہے، 2 دن کا۔ آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ وہ وقتی ہوگا، 2 منٹ کا سکون چین آ جائے گا، پھر وہ مسئلہ اور بڑھ کے آ جائے گا، پھر وہ آزمائش اور بڑھ کے آگے کھڑی ہوگی، کیونکہ ہم نے تابعہ نہیں کیا۔ من تابعہ، اللہ کہتا ہے اس قرآن کا اتباع کرو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں میرا مسئلہ حل ہو جائے، کوئی دعا بتا دو مجھے، کوئی آیت بتا دو مجھے، میں اس آزمائش سے نکلوں۔ یعنی اتنے ہم عجیب لوگ ہیں، جو بات اللہ نے کہی ہے تمہاری زندگی کا راستہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ کہتا ہے تیری زندگی کا ڈیزائن ہی یہ ہے، تیری زندگی کا راستہ ہی یہ ہے کہ تجھے میں نے آزمانات ہے، ہر شکل میں آزمانا ہے۔ ہم کہتے ہیں میری آزمائش ہٹ جائے کسی طرح، میں بچ جاؤں کسی طرح ہے، بس ہم نے یہ جہاد بنایا ہوا ہے، لڑنا، آزمائشوں سے لڑنا، بیماریوں سے لڑنا، پریشانیوں سے لڑنا۔ حالانکہ ہمارا محاذ اور جہاد کیا ہونا چاہیے تھا؟ نفس سے لڑنا، شیطان سے لڑنا، اپنی خواہشات سے لڑنا، اپنی برائیوں سے لڑنا۔ ہم نے الٹ جہاد بنایا ہوا ہے، ہم نے معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم نے پتہ کون سا محاذ بنایا ہوا ہے؟ اللہ کے ساتھ لڑنا۔ یہ بیماری کیوں آئی؟ یہ پریشانی کیوں آئی؟ یہ تکلیف کیوں آئی؟ اب کوئی بابا پکڑو، اب کوئی کہتے ہیں نا کوئی تویز ڈھونڈو۔ حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے سیدھا علاج دیکھیں بتایا ہوا ہے، من تابعہ، اللہ کہتا ہے اس قرآن کا اتباع کرو، اس قرآن کو اقرا سے تفکر، تفکر سے تدبر، تدبر سے تفقہ، تفقہ سے تزکیہ، تزکیہ سے ہدایت، ہدایت سے اس قرآن کو اتباع پر لے کر جاؤ، میں تمہارے سب غم پریشانیاں دور کر دوں گا۔ آپ سمجھ رہے؟ لیکن ہم چونکہ جاہل لوگ ہیں، حال کے غافل لوگ ہیں، لا علم ہیں، بے شعور ہیں، ہم کہتے ہیں میں نے اقرا پہ میری ساری پریشانیاں آزمائشیں دور ہو جائیں۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب میں کوئی دعا، کوئی ایسی دعا، کوئی آیت ڈھونڈ لوں جس سے میری ساری آزمائشیں، تکلیفیں دور ہو جائیں۔ آپ کیسے دور کر سکتے ہو؟ جو اللہ نے سلیبس ہی یہ بنایا ہوا ہے، آپ کی زندگی کا سلیبس ہی یہ ہے، نصاب ہی یہ ہے کہ آپ کو بھوک، خوف، جان مال اولاد کی پریشانیاں آئیں گی، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ اللہ کہتا ہے یہیں سے میں تمہیں پاک کروں گا، اسی سے میں تمہیں تمہارا جہاد دیکھوں گا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہم کتنا جہاد کرتے ہیں، ہم کتنا اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں۔ جو کرنے کا کام تھا وہ تو نہ کیا، نہ صبر کیا، نہ جہاد کیا، بلکہ اس طرف دوڑ پڑے کہ اب میں کوئی بابا پکڑ کے تو میں یہ آزمائش ہٹا دوں، یہ کسی نے مجھے نظر لگا دی ہے، کسی نے میرے اوپر جادو کر دی ہے، بندش کر دی ہے، میں اس کو دور کر دوں۔ الٹ شیطان نے ہمیں الٹ لگا دیا۔ حالانکہ جانا ہمیں قرآن کی طرف چاہیے تھا، تو ہم الٹا، ہمارے نفس نے ہمیں شیطان کی طرف لگا دیا۔ اے پتہ کر کہ بندش کس نے کی ہے، جا کے پتہ کر کہ یہ جادو کس نے کروایا۔ مجھے بتا دے کہیں قرآن میں لکھا ہو جب تم پر آزمائش آئے تو پتہ کروایا کرو۔ ہاں مجھے بتائیں، اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے آزمائش تکلیف آئے وَاصْبِرْ، قرآن پاک میں یہ لفظ ہے، صبر کرو۔ آپ سمجھے؟ وَاذْکُر، ذکر کرو، وَلَا تَحْزَنْ، غم نہ کرو۔
ہم الٹ ہیں. یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ کیا کیا بندہ بتائے. ہم غم لگا کے بیٹھ جاتے ہیں, ذکر بالکل بھول جاتے ہیں, صبر ہمیں آتا ہی نہیں. جب تک کوئی بابا نہ آتا ہے, جب کوئی بندہ نہ ہمیں مل جائے جو ہمیں بتائے اس کا توڑ کیا ہے. تو توڑ تو اللہ نے بتایا ہوا. اللہ کہتا ہے تو توڑ نہ ڈھونڈ, تو میرے ساتھ تعلق جوڑ. اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ, قرآن کے ساتھ تعلق جوڑ, تو اللہ کہتا ہے میں سارے توڑ خود ہی کر دوں گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم نے چونکہ قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے, اس لیے ہم اینڈ تک دوڑتے ہیں کہ کہیں سے مجھے پتہ لگ جائے, کوئی مجھے بتا دے کہ میرے اوپر جادو اور بندش کس نے کی ہے. حالانکہ اللہ کہتا ہے اینڈ تک قرآن کے پیچھے جا, تفکر کر, تدبر کر, تفقع کر, تزکیہ کر, ہدایت لے, قرآن سے نور لے, قرآن کا اتباع کر. اللہ کہتا ہے سارے توڑ میں خود ہی کر دوں گا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, تیرے خوف تیرے غم سب دور کر دوں گا. اللہ کہتا ہے میں کروں گا دور, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, شعور ہی نہیں ہے. اللہ کیا آواز دے رہا ہے, کیا پکار رہا ہے, کیا سمجھا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم اللہ کی طرف جانے کی بجائے ہم لوگوں کی طرف دوڑنے لگ جاتے ہیں. اس طرح پھر ہوتا پتا کیا ہے, پھر ہم ظالم بن جاتے ہیں, حال کے ظالم, کیونکہ الٹ جا رہے ہیں نا. جہاں اللہ کہہ رہا ہے دوڑو قرآن کی طرف, تدبر تفکر کرو, وہ تدبر تفکر ہم لوگوں کے پیچھے لا کے کرنے لگ جاتے ہیں. کوئی بتا دے, کہاں سے پتہ کرواؤں, کس سے پتہ کرواؤں, میری اس مصیبت سے جان چھڑا دو. یہ نہیں پتا اللہ نے زندگی کا راستہ بنایا ہی آزمائشوں, تکلیفوں اور دکھوں کا ہے, کیونکہ اللہ یہیں سے تو دیکھتا ہے کون میری جنتوں کے قابل ہے. جنتوں کا راستہ آزمائشوں, تکلیفوں, دکھوں, پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے, چھپا ہوا ہے. اوپر آزمائشیں, تکلیفیں, پریشانیاں ہیں, لیکن نیچے یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ لیکن ہم چاہتے ہیں ہمیں دنیا میں خوشیاں, آرام, سکون مل جائیں, یہاں بھی میں موج کروں اور آگے بھی جا کے میں سیدھی جنت میں چلی جاؤں. آپ سوچو اگر ایسی بات حقیقت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی, آپ مجھے بتائیں, ساری زندگی رسول اللہ پہلے تو پیدا ہی دیکھیں یتیم گھرانے میں ہوئے, در یتیم پیدا ہوئے, پھر آگے ساری زندگی آپ نے کہتے ہیں نا تکلیفیں, پریشانیاں, آپ نے اپنے آزمائشیں, جنگیں, مجاہدے ساری زندگی کیوں کیے؟ کیونکہ یہ راستہ جنتوں کا راستہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھیں, یہ قرآن پاک کے شروع میں ہمیں سمجھا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں مزید جو آخری بات اللہ نے ہمیں مین سمجھائی ہے, یہ میں آپ کو خاص خاص باتیں بتا رہی ہوں جو اب تک ہمارے شعور میں آ جانی چاہیے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اور ہم نے اتنی بار قرآن پڑھا ہوا ہے, اتنی دیر کا قرآن پڑھا ہوا ہے, لیکن ہمیں ان باتوں کا شعور ہے ہی نہیں. اس لیے پھر ہم شکر ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں میرے سے زیادہ پریشان ہے ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں کہ نہیں, میرے سے زیادہ حالات کسی کے خراب ہیں ہی نہیں, کیونکہ شعور نہیں ہے نا پیچھے. اگر ہمارے اندر شعور ہوتا جو قرآن ہمیں دے رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں, پھر ہم ہر حال میں شکر والے ہوتے. یا اللہ تو نے قرآن جیسی دولت مجھے دے دی, تو نے رحمان کے اپنے رحمان کا کلام مجھے دکھایا, اس سے بڑی دولت, نعمت کیا ہوگی, سعادت کیا ہوگی کہ میں لوح محفوظ کا نظارہ کر رہا ہوں. میں دنیا میں بیٹھا عرشی کلام کو دیکھ رہا ہوں. شکر والے, ہم شکر والے ہوتے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہمیں شعور ہوتا نا, ہم شکر والے ہوتے, اور ہم اپنے رب سے, مولا سے ملاقات کے شوق والے ہوتے, ملاقات کا ہمیں شوق, تڑپ والے ہوتے. ہم آج ہمارے جذبات اللہ کے لیے بالکل سوئے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ دنیا میں کسی سے محبت ہو تو بندہ تڑپتا ہے, میں اس سے ملوں, میرا دوست ہے, میری بہن ہے, مجھے اس سے محبت ہے, میں تڑپ سے اس سے ملتی ہوں. ہے دنیا کے لیے اتنی تڑپ, اور وہ رب جس نے سب کچھ دیا ہوا ہے, اس سے اس کی ملاقات کی تڑپ ہی نہیں ہے, شوق ہی نہیں ہے. تو یہی تو بات اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ احسانوں کو میرے یاد کیا کرو. ہم جب بیٹھتے ہیں نا, ہم اپنے دکھوں کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں. آئے میرے ساتھ تو بڑی بری ہوئی تھی, بہت ہی برا ہوا. اللہ کہتا ہے احسان یاد کرو. ہمیں تو شعور ہی نہیں ہے کہ بیٹھو تو احسان اللہ کے دیکھو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم اللہ کے سارے احسان ایسے مٹا دیتے ہیں, کچھ نہیں ملا, ہی کچھ نہیں.
قسمت ہی خراب ہے، زندگی خراب ہے، سارے احسان اللہ کے ہم بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ یہی تو شیطان ہے، ہماری زندگی میں اتنا گھسا ہوا ہے شیطان کہ ہمیں اللہ کے احسان نظر ہی نہیں آتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ احسان نظر ہی نہیں آتے تو شکر کہاں سے آئے گا؟ جب شکر ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بتاؤ پھر ذکر اور فکر کہاں سے آئے گا؟ صبر کہاں سے آئے گا؟ اسی لیے تو آج ہمارے پاس نہ ذکر ہے، نہ فکر ہے، نہ شکر ہے، نہ صبر ہے۔ کہنے کو تو میں آپ کو کہہ دیتی ہوں، لیکن اصل میں ان چیزوں کو حاصل کرنا، ذکر کو حاصل کرنا، ذاکر بننا، شاکر بننا، صابر بننا، متوکل بننا، یہ سارے درجے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ میں کوئی درجہ لے لوں۔ ہم تو دنیا کے درجوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، سٹیٹس، دنیا کے سٹیٹس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ذکر کا بھی ایک سٹیٹس ہے۔ ذاکرین کی بھی اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہوئی ہیں، جنتی اللہ کا ذکر کریں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کتنی اعلیٰ بات ہے ذکر کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں بس، یعنی کہ ہماری یہ سوچ ہوتی ہے، اول تو لوگ دیکھ لیں آپ ذکر کے لیے بلاؤ تو آتے ہی نہیں ہیں، اور اگر آ جائیں تو ہمیں ہوتا ہے ہم بس جلدی کر لیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے جب آپ ذکر کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، اب وہ کام کر رہے ہیں جو بچ بچا کے، جو جنت میں جنتی جائیں گے نا، جو بخشے جائیں گے، جو اللہ کی رضا پا جائیں گے، وہ جنتی اللہ کا ذکر کر رہے ہوں۔ جنت میں ذکر اور شکر قرآن پاک میں آتا ہے، تو آپ جب ذکر کر رہے ہوتے ہو تو آپ تو جنتی کام کر رہے ہو، اعلیٰ ترین کام کر رہے ہو، یہ ہائی سٹیٹس، یہ ہائی لیول کا کام ہے، لیکن ہمیں شعور ہی نہیں۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ پھر دیکھیے اللہ نے ہمیں آخر میں یہ سمجھایا ہے، کتنا ہی بڑا شیطان تمہاری زندگی میں آ جائے وہ فرعون کی طرح فنا ہو جائے گا۔ تم نہ اپنی ہمت، طاقت، صلاحیت ضائع کر کے تو اس کا پیچھا کرو، اس کا پتہ کرو، اس کا توڑ کرو، اس کو ہٹاؤ، اس کو گراؤ۔ اللہ کہتا ہے تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ ہے نا، اللہ سریع الحساب، شدید العقاب والا ہے، لیکن ہم ساری زندگی اسی میں گھلتے رہتے ہیں، اس نے میرے ساتھ برا کیا میں نہ کر سکی، جب میرے قابو میں آئے گا تو میں بھی اسے سنا دوں گی۔ ہم تو اسی بات کے پیچھے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں، ہماری بھی فرعونی سوچ ہے، چاہے چھوٹا فرعون ہے فرعونی سوچ، قرآنی سوچ نہیں ہے ہماری کہ ہم قرآن کے پیچھے دوڑتے، ہم اتباع رسول کے پیچھے دوڑتے، ہم اللہ کی سجائی ہوئی جنتوں کے پیچھے دوڑتے، ہم صراط المستقیم کے پیچھے دوڑتے، ہم پتہ کرتے کہاں صراط المستقیم، کون انعمت علیہم، تقویٰ کیسا، یہ تو نہ پیچھے دوڑے۔ پیچھے کس کے دوڑے؟ وہ جادو کس نے کیا، یہ بات کس نے سنائی، میں بندش کس نے کروائی، میں اس کا توڑ کروں، اب میں بھی اس کے جوڑ کا کوئی توڑ ڈھونڈ کے لاؤں ان باتوں میں۔ تو پھر ہم کہتے ہیں ہم نے قرآن ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ کیا پڑھا؟ جب حاصل ہی کچھ نہیں ہوا، حاصل ہوتا تو ہم قرآنی ہوتے۔ یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، ہماری شخصیت نفسی نہ ہوتی، ہم دنیاوی نہ ہوتے، ہم دنیا کے غموں میں اور حسرتوں میں اور پچھتاووں میں مایوسی کا شکار نہ ہوتے۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر ہم قرآنی، نورانی، ایمانی ہوتے تو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سی دیکھیں آپ کی چیزوں کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم قرآن کے بغیر ہیں، جو ہمارا آج یہ حال ہے نا، بالکل میں آپ کو بتاؤں، قرآن سے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا نا، ہماری ساری عادات اور صفات ساری کافروں والی ہیں۔ کافر دنیا کو پسند کرتا ہے، اللہ نے قرآن پاک میں کہا کافر دنیا کی طرف دوڑتا ہے، دنیا کی طرف لپکتا ہے، دنیا سجاتا ہے، دنیا کے خواہش رکھتا ہے، دنیا کے لیے دنگے فساد کرتا ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے۔ میں کہتی ہوں آپ پورے قرآن سے میں نے دیکھا، پورے قرآن سے میں نے کافروں کی علامات دیکھی، اتنا دکھ ہوا کہ ساری علامات جو کافروں کی تھی وہ ساری مسلمانوں میں، ہمارے مسلمانوں میں ہیں، اور جو اللہ نے مومنین کی علامات بتائی ہیں ان میں سے کوئی ہم میں ہے ہی نہیں، کوئی علامت نہیں ہے ہم میں۔ راتوں کو جاگنا، اللہ کے لیے رونا، اللہ کا ملاقات کا شوق، اللہ سے دیدار کا شوق، اللہ کی رضا کا شوق، اللہ کی تڑپ کا شوق، اللہ کی قربت کا شوق، کوئی بھی ہم میں نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا تو ایمان بھی بے جان ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہمارا قرآن بھی بے جان ہے،
ہماری نمازیں بھی بے جان ہیں. آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ساری بیماری، یہ ہے کینسر کی بیماری جو ہمارے بدن میں پھیلی ہوئی. ہم تو ظاہری کینسر سے ڈرتے نا. میں کہتی ہوں کاش کبھی آپ اپنا باطنی جائزہ لو تو آپ کو پتہ چلے ہمارے اندر کتنا اللہ کی نافرمانی، ناشکری کا یہ کفر بھی ایک کینسر کی بیماری بن کے ہمارے پورے بدن میں پھیلا ہوا. کہیں مجھے بتا دیں ہمارے بدن میں ذکر کا نور ہو، شکر کا ہو، آخرت کی فکر کا ہو، توکل کا ہو، اللہ کی رضا کا ہو، اللہ کی قربت کا ہو، اللہ کی ملاقات کا ہو، اللہ کے دیدار کا ہو. نہیں، یہ تو شوق ہے ہی نہیں نا سرے سے. ہمیں شوق سارے دنیا کے رکھے ہوئے. یہ ایک کینسر کی بیماری ہے جو کافروں سے ہمیں لگتی ہے، جو ہمیں مشرکوں سے لگتی ہے، وہ پورے بدن میں پھیل جاتی ہے. پھر دماغ بھی کہتا ہے ان طریقے سوچ، کسی طرح سے مال، اور دل بھی کہتا ہے ہاں وہ سٹیٹس مل جائے. یعنی دل، دماغ، بدن، ہر چیز پھر اس طرف لگ جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر رفتہ رفتہ دل مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر دل کے اوپر اللہ پھر مہر لگا دیتا ہے. پھر اس طرح وہ بندہ جو ہے وہ چلتا پھرتا ایک مردہ ہی ہوتا ہے. ڈپریسڈ، لیو فار نتھنگ. تو یہ ساری باتیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہیں، لیکن میں وہی حیران ہوتی ہوں کہ اگر ہم نے قرآن سے کچھ لیا ہوتا نا تو اب تک میں آپ کو بتاؤں ہم تقوی والے بن چکے ہوتے، ہم تزکیہ والے بن چکے ہوتے، ہدایت والے بن چکے ہوتے، ہم اللہ کی اور رسول کی اطاعت والے بن چکے ہوتے. ہم نے کوئی سودا لے لیا ہوتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری کوئی سٹیٹس بن چکی ہوتی. آج ہمیں دیکھیں دنیا کی سٹیٹس کی کتنی فکر ہوتی ہے کہ دنیا کی نظر میں ہمارا سٹیٹس اچھا ہو. مجھے بتائیں ہمیں اللہ کے ساتھ سٹیٹس کی فکر ہے کہ تقوی کا میرا سٹیٹس ہے کہ نہیں اللہ کی نظر میں؟ تقوی از اے اسٹارٹ جسے کہتے ہیں نا، بگننگ لیول سے تقوی سے میں نے اپنا سٹیٹس آگے لے کے جانا ہے. جیسے اس ملک میں آپ آئے، دیکھیں آپ اس ملک میں آئے تو آپ نے اپنا سٹیٹس بنایا کہ نہیں؟ آپ کو جب اس ملک میں آپ آ گئے پھر آپ نے ترقی کی، پھر آپ نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا کہ نہیں؟ پھر آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا، اپنے بچوں کو آگے لے کر گئے، پھر آپ نے مکان خریدے، بزنس کیے. تو اسی طرح اللہ کی نظر میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے میں نے اپنا سٹیٹس کہاں تک لے کے گیا. میں نے سٹیٹس اپنا بنایا کہ نہیں؟ قرآنی، ایمانی، نورانی، تقوی والا، طہارت والا، تزکیہ والا، ایمان والا، میں نے کہاں تک اپنا سٹیٹس بنایا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں پھر آیتیں سمجھ آئیں گی جب ہم یہ باتیں، یہ قرآن سے ساری کہتے ہیں نا، یہ باتیں ساری قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہماری، اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مجھے ہوتا ہے ہم صرف اس کو آیات کو ایک بے جان آیتیں نہ سمجھے میں پڑھ کے گزر گیا بس نہیں. ہر آیت سے میں نے اپنے اندر جان پیدا کرنی ہے، اپنے اندر ایمان پیدا کرنا ہے، اپنے اندر میں نے رحمان کی محبت پیدا کرنی ہے. ہر آیت مجھے اللہ سے قریب کرتی جائے، مجھے اللہ سے قریب کرتی جائے، اللہ کی محبت میرے دل میں پیدا ہوتی جائے، معرفت اور حقیقت میرے اندر پیدا ہو. یہ ہوتا ہے حقیقی قرآن پڑھنا. یہ ہے قرآنی کردار، قرآنی شخصیت، قرآنی سوچ، قرآنی قلب اور قرآنی زندگی. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ سوچو آپ کہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ نہیں. اب ہمارے پاس 12 بج گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم اسی کو جاری رکھیں گے آیت نمبر 56 57 کو، کیونکہ یہ دونوں آیات جو ہیں یہ ملتی جلتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اوور آل دیکھیں ہمیں بنی اسرائیل کا حال سنا رہا ہے کہ بنی اسرائیل بھی اسی طرح تھی. یہ جو میں نے آپ کو ساری باتیں اپنی بتائی ہیں نا، یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کی تھیں. آپ کو پتہ ہے حیرت کی بات یہ ہے، دیکھیں بنی اسرائیل والے اس طرح کیا کرتے تھے، اللہ کی نعمتیں لیتے تھے اور اپنے مطالبے آگے رکھ دیتے تھے، بجائے اس کے کہ اللہ کی نعمتیں لے کر اللہ کی اطاعت کرتے. ہمارا بھی یہی حال ہے. میں تو حیران ہو رہی ہوں کہ اتنی ہماری سملیرٹی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اتنی مماثلت ہے کہ یعنی یقین نہیں آتا کہ یہ ان کا حال ہے کہ ہمارا حال ہے. وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. دیکھیں آپ نے اب تک آپ میرے ساتھ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی وہ
یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی وہ نافرمانی کرتے، کبھی ناشکری کرتے، کبھی نبی کی گستاخی کرتے، کبھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی دکھاؤ اللہ، ہمیں بھی دکھاؤ، کبھی کہتے ہم نہیں مانتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر ایک جگہ سے بچ کے آتے تو پھر دوسری جگہ پہ جا کے پھر نافرمانی شروع کر دیتے. ادھر فرعون سے بچ کے آئے، ادھر آ کے پھر بت پرستی شروع کر دی. تو یعنی نہ سمجھتے تھے، نہ کہتے نہ غور کرتے تھے، نہ تفکر، نہ تدبر، نہ تفقہ، نہ تزکیہ، نہ ہدایت، نہ نبی کا اتباع، نہ اللہ کی اطاعت. پے در پے جسے کہتے ہیں نا، اللہ ہمیں بتا رہا ہے ظالمین، جاہلین، غافلین، فاسقین، جو لوگ اس طرح کرتے جاتے ہیں پھر ان کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ اللہ کیوں بتا رہا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ ہمیں اللہ بتا رہا ہے اگر تم بھی اور ہم بھی، میں آپ کو بتاؤں ہماری حرکتیں بھی بالکل بنی اسرائیل کی طرح. ادھر ہم بیماری سے نکلتے ہیں، ادھر آ کے ہم پھر پہلے سے زیادہ کہتے ہیں نا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں اثر نہیں ہوتا. ادھر ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ہم پھر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. ادھر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ہم پھر غیبتیں اور حسد اور کینہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ ہمیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا کہ اپنی اصلاح، اپنی فلاح کی طرف توجہ دیں. اپنی اصلاح، اپنی فلاح، اللہ کی رضا کی طرف توجہ دیں. نہ ہم کچھ سیکھتے ہیں، نہ کچھ سمجھتے ہیں، اور نہ ہی کچھ حاصل کرتے ہیں. یہی تو بنی اسرائیل کا وتیرہ تھا. حق سے باطل کو ملا دیتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں دنیا آخرت، دین دنیا ساتھ ساتھ رکھو. یہی تو حال بنی اسرائیل کا تھا. وہ چاہتے تھے ہم جو ہمیں اچھا لگتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو، اور جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آتا وہاں پہ تبدیلی کر دیتے یا نظر انداز کر دیتے. آپ مجھے بتائیں آپ کون سی عادت ہے جو ہماری بنی اسرائیل سے آج نہیں ملتی ہے کہ نہیں؟ ہمیں بھی پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں تو ہمیں بھی رتی اثر نہیں ہوتا. ہم بھی نہیں سوچتے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اب ہمیں فلاح کا راستہ لینا چاہیے، اب ہمیں اللہ کی رضا کی طرف چلنا چاہیے. ہمیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. پھر ہم وہی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں. بیماری دور ہوتی ہے پھر ویسے ہو جاتے ہیں، پریشانی دور ہوتی ہے پھر وہی ہو جاتے ہیں، سختی دور ہوتی ہے پھر وہی ہو جاتے ہیں. صراط المستقیم پر نہیں چلتے، تقویٰ کا زاد راہ نہیں لیتے، ایمان کا درجہ حاصل نہیں کرتے، اور صالحین، محسنین، مخلصین کے درجات کی فکر نہیں کرتے. تو یہی تو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اب میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ اپنے اوپر، اپنے حال کے اوپر آپ تفکر کرو، ذرا غور و فکر کرو اپنے حال پہ بھی. ایک تو ہوتا ہے نا قرآن پہ کرنا غور و فکر، قرآن پہ غور و فکر ہم نے کیا، لیکن اس کے بعد پھر اپنے اوپر غور و فکر کرو کہ میں کتنا قرآن کے نور میں، قرآن کی روشنی میں، قرآن کی تعلیمات پر میں کتنا عمل کر رہا ہوں. اور میرا اگر عمل نہیں ہے تو پھر میرا حال جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح ہی ہے، جو ظالمین بھی تھے، جاہلین بھی تھے، غافلین بھی تھے، فاسقین بھی تھے، منافقین بھی تھے، مجرمین بھی تھے. اور ایسے لوگوں کو جب اللہ کی نعمتیں مل بھی جائیں نا، لیکن انہیں آخرت کی کامیابی نہیں ملا کرتی، وہ صرف دنیا کی وقتی کامیابی ہوتی ہے. تو اللہ یہی تو بات ہمیں سمجھا رہا ہے، بنی اسرائیل کی طرح دنیاوی کامیابی کے پیچھے نہ دوڑنا، بلکہ مومنین کی طرح اخروی کامیابی، دائمی کامیابی کی طرف دوڑنا، اللہ کی رضا اور نبی کی وفا کی طرف دوڑنا. یہ حاصل ہے اب تک کی آیات کا. آپ سمجھ رہے ہو؟ مجھے یہی نظر آتا ہے کہ ابھی تک آپ کو حاصل کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جب حاصل سمجھ آ جائے تو پھر انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی اصلاح کرتا ہے، پھر وہ فلاح کا راستہ لیتا ہے، پھر وہ اللہ کی رضا کا طالب بنتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے، آپ کو کیا حاصل ہوا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو کیا حاصل ہوا ہے، اور آپ کتنا اب اللہ کی رضا کے طالب بن گئے ہو، تاکہ یہ قرآن ہمیں حقیقت میں قرآنی بنا دے،
ایمانی بنا دے، نورانی بنا دے، رحمانی بنا دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کا مقصد کردار کی تعمیر ہے، ہمارے کردار کی تعمیر ہو، اخلاقی تعمیر ہو، ہماری کہتے ہیں نا ایمانی ترقی ہو، اور ہمیں روحانی اللہ کی بارگاہ میں درجے اور مقامات حاصل ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کھانے کا مقصد بھوک مٹانا اور صحت حاصل کرنا ہوتا ہے نا، ایسے ہی قرآن کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کے دل کو سکون میں رکھنا، اور آپ کو ایمانی اللہ کی بارگاہ میں ایمانی، نورانی اور روحانی درجے دینا۔ تو آپ سوچو، اگر ہمیں اس سے حاصل ہی کچھ نہیں ہو رہا تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم صحیح طریقے سے اس کو لے نہیں رہے۔ جیسے کھانا اگر آپ صحیح طریقے سے نہ پکاؤ، نہ صحیح طریقے سے کھاؤ تو پھر صحت نہیں بنتی۔ اسی طرح قرآن کی آیات ہے، اگر ہم ان پر صحیح طریقے سے تدبر، تفکر، اس سے اپنا تزکیہ اور اس سے اپنے ہدایت نہیں لیں گے نا، تو پھر ہماری کوئی بھی روحانی، ایمانی اور نورانی ترقی نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ہم نے صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس سے ایمانی، روحانی اپنی ہم نے ترقی روحانی، ایمانی کرنی ہے، تاکہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہماری روح جو ہے نا وہ نورانی ہو۔ جیسے ہم جسم کو صحت مند رکھتے ہیں نا، اسی طرح قرآن ہماری روح کو صحت مند رکھنے کے لیے اللہ نے دیا ہوا ہے۔ قرآن سے جو نور ملتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ روح کو طاقت دیتا ہے، اور دماغ کو بھی اللہ تعالیٰ صحیح راستہ دیتا ہے، اور دل کو بھی اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے۔ جیسے کھانے سے آپ کے پورے بدن کو طاقت ملتی ہے نا، اسی طرح جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو آپ کے پورے بدن کو ہر چیز کو، جیسے ہوتا ہے نا دماغ کو بھی پتہ لگتا ہے میں نے قرآن میں تفکر کرنا ہے۔ جیسے دل کو بھی اللہ نور دیتا ہے، دل کو بھی اللہ سکینہ، شفا دیتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو بھی اللہ اطمینان دیتا ہے۔ اور جب دل اور دماغ دونوں آپ کے فوکس میں آ جاتے ہیں، جب آپ کے دل اور دماغ دونوں کو اللہ تعالیٰ رستہ دکھا دیتا ہے، تو پھر پورا بدن شفا میں آ جاتا ہے۔ پورا بدن جو آپ کا ہے وہ اپنے آپ شفا میں آ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، دماغ کے تابع ہمارا بدن ہے، اسی بات ہے کہ نہیں؟ ہمارا دل جو ہے، جو ہمارے دل کی کیفیات ہوتی ہیں اس کا اثر ہمارے دماغ پہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر وہی دماغ کا اثر ہمارے بدن پہ ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ ایسا اللہ کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دماغ کے لیے غذا دی، تفکر اور تدبر کرنے کی۔ دماغ قرآن سے غذا لیتا ہے، طاقت لیتا ہے، کون سی؟ تدبر، تفکر، تفقہ۔ دل لیتا ہے قرآن سے غذا، کون سی؟ نور، تقوی، تزکیہ۔ یہ دل کو ملتا ہے، اور پھر دل اطمینان میں آ جاتا ہے۔ جب آپ سوچیں دل اور دماغ دونوں کو جب غذا ملتی ہے نا، تو بدن جو ہوتا ہے نا ہمارا اپنے آپ سکون میں آ جاتا ہے، پھر بدن سارا نورانی ہو جاتا ہے۔ بدن کو کوئی اللہ تعالیٰ بیماری نہیں ہونے دیتا، ایسے بدن کو بیماری نہیں ہوتی۔ پھر آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ اس بدن کو پھر دماغ اور دل دونوں سے نور مل رہا ہوتا ہے۔ ہمارا جو بدن ہے نا، اصل میں اس کے اندر جیسے جو شعاعیں ڈال کے علاج کرتے ہیں نا، تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں شعاؤں سے ان کا علاج ہوتا ہے، وہ ریزز جب ان کو لگاتے ہیں۔ تو آپ کو گہری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قرآن کے اندر بھی نوری شعاعیں ہوتی ہیں جو ہماری ہر طرح کی ذہنی پریشانی اور ہمارے دل کے اندر آنے والے ہر وسوسے کا علاج قرآن کی نورانی شعاؤں سے ہوتا ہے، آیتوں سے ہوتا ہے۔ اور پھر جو بدن ہے وہ پورے کا پورا بدن جو ہوتا ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے۔ پھر بدن کو اللہ ہر طرح کی بیماری، محتاجی سے بچا لیتا ہے، اور یہی بدن پھر کیونکہ یہ نورانی ہوتا ہے، قرآنی ہوتا ہے، اسی لیے جب یہی بدن قبر میں جاتا ہے، جب وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، بدن جب قبر میں بھی چلا جائے تو اس قرآنی بدن کو پھر، نورانی بدن کو پھر کیڑے کھا نہیں سکتے۔ آپ سمجھ، کیونکہ اس کے اندر نور ہوتا ہے۔ کون سا نور؟ قرآن کا نور، رحمان کا نور۔ اس وجہ سے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کا بدن بھی قبر میں سلامت رہتا ہے۔ آپ سوچو،
ہمیں تو جیتے جی بیماریاں لگ رہی ہوتی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ بیماری، وہ بیماری، یہ درد، وہ مرض۔ اگر ہم بن جائیں قرآنی، میں آپ کو بتاؤں حقیقی قرآنی بندے، جس طرح میں نے آج آپ کو سمجھایا، اگر ہم قرآنی کردار والے، قرآنی اخلاق والے، قرآنی سوچ والے، قرآنی فکر والے بن جائیں نا، میں آپ کو بتاؤں یہ قرآن کہتا ہے ہمیں کبھی کوئی بیماری ہو ہی نہ۔ بدن کو اللہ دنیا میں بیماریوں سے بچا لیتا ہے، قبر میں جائیں تو اللہ ہر طرح کی پکڑ، کیڑوں کے، کہتے ہیں نا کیڑے اس بدن کو کھا نہیں سکتے، نہ دنیا میں اس بدن کو بیماری کھا سکتی ہے، نہ قبر میں جائے تو اس کو کیڑے کھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر قرآنی نور ہوتا ہے۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے، ہمارا بدن ہی قرآنی ہو جائے، ہماری سوچ ایمانی ہو جائے، ہم قلبی نوری ہو جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو علامہ اقبال نے کہا ہے، ہم اس طرح کے بن جائیں کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، خود ہی قرآن بن جائیں چلتا پھرتا، اور رحمان کے طالب بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن سے اصلاح لینے والا، اپنی فلاح کرنے والا اور اللہ کی رضا والا بنا دے، تاکہ ہر آیت جو ہے وہ منزل بہ منزل، قدم بہ قدم ہمیں اللہ کی رضا کی طرف اور نبی سے وفا کی طرف، اور پھر جب ہم آخرت میں جائیں تو اللہ کی عطا کی طرف ہمیں لے جائے۔ تو ہمارا مقصد قرآن سے ایمانی کردار کی تعمیر ہے، خالی اس کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے کردار، اخلاق اور اپنی شخصیت کی ہم نے تعمیر بھی کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اتنی ہمت، صحت، طاقت اور مہلت عطا فرمائے کہ ہم قرآن والے بن جائیں۔